امریکہ ایران سیز فائر ختم ہونے کے قریب فریقین کے جارحانہ بیانات نے ماحول گرما دیا۔ پاکستان میدان میں سفارتکاری کی اپیل، ٹرمپ کا سیز فائر میں توسیع نہ کرنے کا اندیا، بمباری کی بھی دھمکی دے دی۔ کہا ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ایران کا بھی بھرپور رد عمل۔ ایرانی صدر نے کہا کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں، قومی غرض پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار کا فریقین سے سفارتکاری کو موقع دینے کی اپیل۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور کل ہونے کا امکان، تیاریاں مکمل۔ دنیا کی نظریں پاکستان پر ٹک گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کے مذاکراتی وفد کا آج اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مصطفی خامنہئی نے بھی امریکہ سے مذاکرات کی اجازت دے دی۔ آج میڈیا کے مطابق گرین سگنل ملنے کے بعد ایران کا مذاکراتی وفد جلد اسلام آباد پہنچے گا۔ وفاق کی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے پاکستان نے ایرانی قیادت کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تصدیق کا انتظار ہے۔ پاکستان بطور ثالث ایرانی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہے۔ جنگ بندی 22 اپریل صبح 4:50 پر ختم ہو جائے گی۔ سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی، ٹرمپ کی ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر بمباری کی دھمکی۔ CNBC کو انٹرویو میں کہا ایران نے متعدد مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں۔ آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول اور ناکہ بندی بڑی کامیابی ہے۔ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ایران میں جو کچھ ہوا وہ حکومت کی تبدیلی ہے، مذاکرات کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے، ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ جے ڈی وینس اور امریکی حکام مذاکرات کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے، ایران کو مذاکرات کرنا ہوں گے، مذاکرات نہ ہوئے تو ایران کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امید ہے ایران منصفانہ معاہدہ کر کے اپنی تعبیر نو کرے گا۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایران کو جوہری ہتھیار تک رسائی دینے کا کوئی امکان نہیں۔ ایرانی ایٹمی طاقت بنا تو خطے کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ امریکہ عسکری لحاظ سے ایران میں کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ نیٹو سے خلیجی ممالک اچھے ہیں جنہوں نے جنگ میں تعاون کیا۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں، ایران کا دو ٹوک موقف۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ بامعنی مذاکرات کے لیے وعدوں کی پاسداری پہلی بنیاد ہے۔ ایرانی عوام طاقت کے زور پر نہیں جھکیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کا بہت فقدان رہا۔ امریکہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ ایرانیوں کو امریکی حکومت کے رویے سے متعلق اچھی طرح علم ہے۔ امریکہ کے متضاد اشارے ایران کے لیے تلخ پیغام ہے۔ مشکل حالات کے باوجود قومی غرض پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ قومی وقار کا تحفظ اور تعمیر نو ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کہتے ہیں کہ امریکہ سے مذاکرات جاری ہیں، جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتبار نہیں، کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ موجودہ حالات میں مذاکرات اہم ہیں، لیکن قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا بھی ناگزیر ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی، پاکستان کی سفارتی کوششیں مزید تیز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نٹیری بیکر کی ملاقات، حالی علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے۔ دونوں فریق جنگ بندی میں توسیع پر غور اور سفارتکاری کو موقع دے۔ نائب وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کی ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور، دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر گفتگو، خطے کی تازہ پیش رفت اور سفارتی رابطوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان مکالمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ چینی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان اور چین کے قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب کو پھر فون، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطوں پر زور، دونوں ممالک کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان سفارتکاری اور مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستان نے ایرانی قیادت کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ پاکستان بطور ثالث ایرانی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہے، کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری اور مکالمے کا راستہ اپنا جا رہا ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے سے قبل ایران کا مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان نے ایرانی قیادت کو مذاکرات میں شمولیت پر قائل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی۔ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی جاری، خلاف ورزی پر امریکہ نے ایک اور بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔
پینٹاگون کے مطابق امریکی افواج نے انڈو پیسفک خطے میں پابندیوں کے شکار ٹینکر MT ٹیفانی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ اقدام ایران کی مدد کرنے والی جہازوں کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں کیا گیا۔ بیان کے مطابق امریکی عالمی سمندری نگرانی کی کارروائیاں جاری رکھے گا تاکہ غیر قانونی نیٹ ورکس کو توڑا جا سکے۔ ٹرمپ کا چین پر ایران کو سامان سپلائی کرنے کا الزام، کہتے ہیں امریکہ نے ایک جہاز پکڑا ہے جو چین سے ایران آ رہا تھا۔ جہاز میں مشتبہ اشیاء کی اطلاع ملی ہے جو میرے لیے حیران کن ہے۔ چین کے ساتھ اس حوالے سے میری انڈرسٹینڈنگ تھی، تاہم جنگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ایران نے تجارتی جہاز قبضے میں لینے کا معاملہ UN سیکرٹری جنرل عالمی بحری تنظیم کے سامنے اٹھا دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی اقدام بین الاقوامی قوانین اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ غیر قانونی اور مجرمانہ امریکی عمل کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ امریکہ پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، چینی صدر کا عبدہ حرمت سے جہازوں کی معمول کی گزرگاہ پر زور، کہا چین فوری اور جامع جنگ بندی کا حامی ہے۔ عبدہ حرمت کے ذریعے معمول کی جہاز رانی جاری رہنی چاہیے، علاقائی ممالک اور عالمی برادری کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ان کا رابطہ، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بات چیت۔ ایران نے الزام عائد کیا کہ امریکی اقدامات سے خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، روس کا سفارتی عمل جاری رکھنے اور کشیدگی کم کرنے پر زور۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا عبدہ حرمت کی مسلسل بندش کے باعث عالمی بحران بین الاقوامی بحران بن گیا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے قطر امریکہ سمیت تمام فریقوں سے رابطے میں ہے، مذاکرات کی ناکامی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ تمام خلیجی ممالک روزانہ کی بنیاد پر مختلف فریقین کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے۔ عبدہ حرمت کے بحران کے حل کی ذمہ داری صرف ایک ملک کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام ممالک کی ہے۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات سے قبل خواتین کی رہائی کا مطالبہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان خواتین کو رہا کریں جو اس وقت ایران میں زیر حراست ہیں۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان خواتین کو رہا کریں گے، یہ ہمارے مذاکرات کے لیے ایک بہترین آغاز ہوگا۔ براہ کرم انہیں نقصان نہ پہنچائیں، خواتین کی رہائی مذاکرات کے ماحول کو مثبت بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو مزید $1 ارب کے فنڈز موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے، مجموعی طور پر $5 ارب دے گا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $1 ارب کی ادائیگی 23 اپریل کو کرنی ہے۔ گزشتہ ہفتے $2 ارب ڈپازٹس 45 کروڑ سود کے ساتھ ادا کیے گئے تھے۔ IMF $1 ارب کی اگلی قسط مئی میں دے گا۔ بجلی گیس مہنگی کرنے سمیت دو مورتا مطالبہ۔ $7 ارب کے بیل آؤٹ پروگرام کے تحت مزید 11 شرائط شامل۔ 2 برس میں IMF کی مجموعی شرائط کی تعداد بڑھ کر 75 ہو گئی۔ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ IMF شرائط کے مطابق منظور کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کے مطابق حکومت آئندہ مالی سال میں مالیاتی خسارے کم رکھنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ زیادہ معاشی ترقی کا ہدف مقرر نہ کرنے کی بھی یقین دہانی۔ 2027 تک اسپیشل اکنامک زون اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ موجودہ ٹیکس مراد کو مرحلہ وار ختم کر کے لاگت کی بنیاد پر منع دی جائیں گی۔ تمام رات 2035 تک مکمل طور پر ختم کرنے کا ہدف مقرر کر دیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رقم 19,500 کرنے پر اتفاق۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں میں تیزی کے لیے نیا نظام منظور۔ وزیر اعظم کا اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب، کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جانچنے کا حصہ بنایا جائے۔ P3A کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نظام کو مزید شفاف اور تیز بنایا جا رہا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد میں بہتری لائی جائے۔ P3A کی کارکردگی کو جدید اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے یہ ادارہ نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گا۔ پارٹی کی کردار ہے۔ ہم نے آج تک کبھی آپ نے سنا کہ ہم نے کبھی ایسی باتیں کی ہوں؟ ابھی میری زبانی سنی ہے لیکن انہوں نے عملاً کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنا اللہ کے فضل کرم سے کر کے دکھایا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا 1998 میں جب کس سبب پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی، اور ایک آج یہ زمانہ ہے جب ماشاءاللہ شہباز صاحب کی سربراہی میں جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے۔ 15 سال سے خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں کہاں فری ادویات اور اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے؟
کیا کوئی وہاں سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی تنقید۔ گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کی اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں کہا، جب یہ چیزیں نظر نہ آئیں تو پھر دل کرتا ہے وہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ سیاسی میدان ہو یا دفاع کا معاملہ، ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ شہباز شریف کی قیادت، ڈار کی معاونت اور فیلڈ مارشل کے تاریخی کردار سے سبز پاسپورٹ کی عزت بحال ہو رہی ہے۔ عوام کی خدمت نون لیگ کی ترجیح، ہم باتیں نہیں عملی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں اور دفاعی میدان میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نون لیگ سے زیادہ گلگت بلتستان کو اور کوئی نہیں جانتا۔ گلگت بلتستان میں 60 ارب روپے سے زائد لاگت سے بننے والی سڑک سے فاصلے کم ہوئے۔ نون لیگ کی گلگت بلتستان کی خدمت اپنی مثال آپ ہے۔ بجٹ کا پیسہ صرف فائلوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، براہ راست عوام تک پہنچنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا بشرا بی بی بیمار ہیں، چاہتے ہیں ان کی رہائی فوری ہو۔ مردان جلسے میں اچکزئی کیوں نہیں آئے؟ ان سے ابھی بات چیت نہیں ہوئی۔ محمود خان اچکزئی کی اگر کوئی ناراضگی ہے تو ہم دور کریں گے۔ بانی کی ہدایات ہیں، محمود خان اچکزئی جو فیصلہ کریں گے ان کو فالو کرنا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیاں قابل تعریف ہیں اور ملک کے مخالفین ہی ان سے ناخوش ہو سکتے ہیں۔ امید ہے عالمی سطح پر عام شخصیات کی پاکستان آمد سے خطے میں صلح اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور عالمی سطح پر مزید عزت حاصل کرے۔ پاکستان کا فضا سے سطح سمندر پر مار کرنے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ۔ ترجمان آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل ملک میں تیار کیا گیا جدید اینٹی شپ ہتھیار ہے۔ میزائل نے اپنے ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ اس کامیاب تجربے سے پاکستان کی دفاعی طاقت میں مزید اضافہ ہوا اور مسلح فوج کی مشترکہ جنگی حکمت عملی کو بھی مضبوطی ملی ہے۔ پاک بحریہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ ملک کے سمندری مفادات اور حدود کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ صدر وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور تیروں مسلح فوج کے سربراہان نے اس کامیابی پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے سیکورٹی صورتحال میں نرمی کر دی گئی۔ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کے علاوہ بیشتر شاہراہوں کو کھول دیا گیا۔ جڑواں شہر راولپنڈی میں ضلع انتظامیہ نے پشاور روڈ پر واقع بس سٹینڈز کی بند سروس کو بحال کر دیا۔ ریڈ زون کل بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ ریڈ زون میں واقع تمام سرکاری دفاتر کو ورک فرام ہوم کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں وکلاء اور عدالتی سٹاف نہ پہنچ سکا۔ ججز نے عدالت پہنچ کر کچھ مقدمات کی سماعت کی، متعدد مقدمات ملتوی۔ مختلف شہروں سے ویڈیو لنک پر بھی مقدمات کی سماعت کی گئی۔ روڈ کے دوران کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے، سری نگر ہائی وے بھی ٹریفک کے لیے بند۔ میٹرو بس سروس فیم اسٹیشن سے پارک سیکریٹریٹ تک بند۔ بس اڈے بھی بند کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں تجارتی مراکز بند ہیں۔ سرمایہ کاروں نے ایران امریکہ مذاکرات میں کامیابی کی امیدیں باندھ لی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں مستحکم ہو گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 1% سے زائد کمی۔ امریکی خام تیل 1.6% کمی کے ساتھ $85 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے۔ برطانوی خام تیل 1.3% کم ہو کر $94 فی بیرل پر آ گیا۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $96 فی بیرل پر برقرار ہے۔ یورپی اور ایشیا اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کا رجحان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں آج سے تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ پی ایس ایکس انڈیکس 959 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,73,155 کی سطح پر بند ہوا۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش دوسرے سال میں داخل۔ بندش میں مزید 1 ماہ توسیع۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود 24 مئی 2026 کو صبح 5 بجے تک بند رہے گی۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود 23 اپریل 2025 سے بند کر رکھی ہے۔ اسلام آباد کو ایک مثالی شہر بنانے کے لیے 1000 ایکڑ پر مارگلا پہاڑی کے دامن میں نیا پارک تعمیر کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ نئے پارک میں بین الاقوامی معیار کی سہولتیں اور تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 5 اسٹار ہوٹل بنائے جائیں گے۔ سرمایہ کاروں کے لیے 0 ٹیکس نئی ہوٹل پالیسی مرتب کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کے تمام رقبے اور پراپرٹی کے مکمل سروے کرایا جائے گا۔ کیپٹل ایمرجنسی سروس کا کنٹرول روم سیف سٹی میں قائم کیا جائے گا۔ سی ڈی اے میں 1 ونڈو آپریشن کے تحت ڈیجیٹل ڈیش بورڈ متعارف کرایا جائے گا۔
पंजाब में मुहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला। मरियम नवाज मुहिम को खुद लीड करेगी। आगाही मुहिम में अवाम को मुहलिक बीमारियों से बचाव और इलाज से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी। डायबिटीज, टीबी, एड्स और हेपेटाइटिस से बचाव प्रोग्राम में शामिल। अस्पतालों में वबाई अमराज से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे में अताई क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुहलिक बीमारियों से बचाव का अवामी शऊर आगाही बेदार करना नागुज़ीर है। मुहलिक अमराज की इब्तिदाई अलामात से आगाही जरूरी है। मरीज को इलाज ही नहीं, जिंदगी की उम्मीद दिलाना भी जरूरी है। तामीराती मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। सड़कें मईशत के लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इजलास में इज़हार ख्याल। कहा बेहतर सड़कें ज़राअत, सन्नत और साहली तिजारत के फरोग के लिए नागुज़ीर हैं। तमाम तरक्याती स्कीमों की सख्त निगरानी और फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। जैकबाद से कंडकोट और टट्टा से बदीन तक सड़कों को डबल करने की तजवीज़ मंजूर। दादू से डोकरी तक 84 किलोमीटर तवील डुअल कैरेज वे बनाने की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी से PTI आजाद कश्मीर के वफ्द की मुलाकात। 25 अप्रैल के दौरा आजाद कश्मीर की तैयारियों और अवामी राब्ता मुहिम पर तबादला ख्याल। सुहेल खान आफरीदी ने कहा दौरा बानी PTI की हिदायत पर जारी अवामी तहरीक का तसलसल है। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। सूबाई हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों पर भरपूर सरमायाकारी कर रही है। तरक्की के फवायद बलोचिस्तान के आम आदमी तक पहुंचाना रियासत का मिशन है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज पुख्ती का कॉन्फ्रेंस से खिताब। का हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। इजलास में बलोचिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए तमाम वसाइल को बुरुएकार लाने की हिदायत की गई। अफगान महाजिरीन के इनखला के अमल की पेशरफ्त का जायजा लिया गया और बाइज्जत वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।